ہمارا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب جتنے ہمارے اعمال میں اخلاص بڑھ کر ہوگا، جتنی نیتوں میں اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ جس کی نیت میں جتنا زیادہ اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر وہ اگر ایک نیکی بھی کرے گا تو اللہ اس کا 700 گنا درجے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے فرمایا مگر روزہ، چونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف اللہ کے لیے ترک کر دیتا ہے، روزہ دار اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، بولو نا محبت سے، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور افطار کا وقت بڑا عظیم وقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ایک عادل بادشاہ کی دعا، مظلوم کی دعا، اور روزہ دار کی دعا جب افطار کے وقت وہ کرتا ہے۔ تو کہا 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوں گی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، بولو نا محبت سے۔ جو روزہ دار کے دن بھر بھوکا رہنے، پیاسا رہنے سے روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، بدبو آتی ہے، مگر لوگ چڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو بو ہے ایمان والوں کے منہ سے نکلنے والی بو، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اسے کہتے ہیں جب پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، اب تو ہم سب کو ہی پتہ ہے، وہ تو جو تیر یا تلوار چلائی جاتی تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، ڈھال سے وار روکا جاتا ہے۔ تو کہا روزہ ڈھال ہے، اور یہ ڈھال اللہ کے عذاب سے روک دیا جائے گا، یہ وہ ڈھال ہے جو اللہ کے عذاب سے رکیں گے، بندہ روک دیا جائے گا۔ کہا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کہے اور شور نہ کرے۔ یعنی جب ہم روزے دار ہوں، چونکہ روزہ ہی ہم کو رکھنا ہے، ہم پر فرض ہے، اور جب ہم روزے سے ہو تو پھر ایسا نہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم فحش کلامی کر رہے ہو، بری باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا گیا پھر وہ فحش کلامی سے رکا رہے، فحش گفتگو سے، گندی باتوں سے، بری باتوں سے بندہ رکا رہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ وہ فحش کلام سے رکا رہے، گندی باتوں سے رکا رہے۔ آپ دیکھیں فحش کلام سے بھی رکے اور فحش چیزیں دیکھنے سے بھی رکے۔ پھر ایسا نہیں ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل کے اندر جو دل میں آئے وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، پھر فحش کلام بھی نہ کرے، گندی بات بھی نہ کرے اور گندی چیز بھی نہ دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے وہ شور بھی نہ کرے، وہ شور بھی نہ کرے کہ وہ روزے سے ہے تو شور مچائے، نہیں۔ پھر فرمایا اور اگر کوئی اسے گالی دے، روزہ دار کو کوئی گالی دے، کیونکہ رمضان مہینہ ہے اور گرمی کا سیزن ہے، تو ویسے ہی گرمی ہے، اور پھر روزے کی گرمی، اور پھر ایمان کی گرمی، اور پھر ہمارے خون کی گرمی، اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے اندر تو گرمی اب تو لوگ گرم ہی رہتے زیادہ تر، تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی طریقہ بتا دیا۔ اگر کوئی اسے گالی دے، اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے، اگر روزہ دار کو کوئی گالی دے تو اسے چاہیے کہ اسے کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، اور اس سے یعنی بچے رہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچے رہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر ماہ رمضان میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو ہم اس سے بچے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ گفتگو اس پر ختم ہوگی۔ اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو ایمان کے ساتھ
ثواب کی نیت سے، اور روزے فرض ہی ایمان والوں پر ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ اب جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت، ہماری نیت میں ثواب ہو، نیت میں ثواب ہو، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو روزہ دار بتانے کے لیے، بندہ ایک ہی نیت و اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے وہ روزہ رکھے تو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ اس کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عزدہ دیا جا رہا ہے، ماہ رمضان ملا، روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، تراویح پڑھو تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، شب قدر مل گئی، شب قدر مل گئی، اس میں ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ قیام کریں، اللہ اس میں گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔